مرحومین کے درجات کی بلندی، قبلہ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد۔ رحمت اللہ علی احبابہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فمن کلام اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں محمد و آل محمد علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر دعا گو ہوں کہ مالک مہربان مولانا قبلہ محمد سلیم محمدی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ مالک مہربان ان کی زحمات دینی اور جملہ عبادات قبول و مستجاب فرمائے۔ پروردگار کریم و مہربان ان کی منازل آخرت آسان تر قرار فرمائے اور جوار اہل بیت پیغمبر علیہ السلام نصیب فرمائے۔ پروردگار جملہ فرزندان، جملہ ورثاء لواحقین کو صبر اور اجر عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی خدمت میں تحفہ نور مسلسل بھیجتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مرحوم مومنین و مومنات اور گزشتگان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ احباب ایمانی، اللہ رب العزت نے ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ ہم نہ تھے، اس نے ہمیں وجود عطا فرمایا۔ وہ نہ چاہتا تو ہم کسی طور پر بھی موجود نہیں ہو سکتے تھے۔ عجب ہے کہ کوئی بندہ یہی جملہ سمجھ جائے اور پھر خالق کی نافرمانی کرے۔ وہ بندہ جو اپنے وجود میں ہی اپنے خالق کا محتاج ہو اور پھر اسی خالق کے سامنے جرأت کرے، اسی خالق کے سامنے اس کی نافرمانی کرے،
یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ احباب ایمانی، اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہمیں اس نے جمادات نہیں بنایا، نباتات نہیں بنایا، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات حضرت انسان بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی، صاحب ایمان بنایا۔ جو اپنے اندر ایمان کا نور محسوس کرتا ہے وہ مل کر کل ایمان ہستیوں پر بلند تر صلوات پڑھ دے۔ اللہم صلی اللہ علی محمد۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اپنی محبوب ہستیوں کی محبت نصیب فرمائی، جن ہستیوں سے وہ بے نیاز ہونے کے باوجود محبت کرتا ہے، ہمیں انہی ہستیوں کی محبت عطا فرمائی، انہی ہستیوں کے صدقے ہمیں وجود عطا فرمایا، انہی ہستیوں کے صدقے کائنات خلق فرمائی، انہی ہستیوں کو ہمارا ہادی، ہمارا رہنما قرار فرمایا۔ اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آخرت میں ہماری شفاعت فرمائیں گی، اور انہی کی شفاعت کے بل بوتے پر ہم نجات اخروی حاصل کر پائیں گے۔ جن سے شفاعت امید ہے ان ہستیوں کی خدمت میں ایک تحفہ پھر درود شریف کا بھیجیں، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان ہستیوں نے کمال لطف کیا، بڑی مہربانی فرمائی ہم پر، اور ہمارے سامنے دو راستے واضح اور روشن کر دیے، ایک ہدایت کا راستہ، ایک گمراہی کا راستہ، ایک اطاعت خدا کا راستہ، ایک معصیت خدا کا راستہ۔ دونوں راستوں کی الگ الگ منزلیں ہیں، اس لیے کہ راستے الگ ہیں تو منزلیں بھی الگ ہیں۔ احباب ایمانی، جو اطاعت خدا کا راستہ ہے، جو بندگی رب العالمین کا راستہ ہے، اس کی منزل کو جنت کہتے ہیں۔ جو نافرمانی خدا، ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے، اس کی منزل کو جہنم کہتے ہیں۔ ہم یقیناً جتنے بیٹھے ہیں، ہم موت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قبر حشر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم جنت و جہنم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم ہمیشہ خدا سے جنت کے طلبگار رہتے ہیں۔ آئیے اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی مل کے صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خطاب آگے محترم انشاءاللہ فرمائیں گے، میں صرف آپ کو آمادہ کر رہا ہوں تاکہ زمینہ سازی ہو جائے، ایک ماحول بن جائے، ورنہ بزرگ علماء سے پہلے ہمیں خطاب کی سکت نہیں ہے۔ تو احباب ایمانی، بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو راستے بھی الگ الگ ہیں اور ان کی منزلیں بھی الگ الگ ہیں۔ اللہ نے ہمارے سامنے ہدایت اور گمراہی کے دونوں راستے واضح اور معین فرما دیے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب حضرت انسان کی مرضی کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلے، میرا شکر گزار بندہ بن جائے، یا گمراہی کے راستے پر چلے اور انکار کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ کیا خیال ہے، ہمیں خدا کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے؟ یقیناً حق ہے کہ جس نے کائنات کو حضرت انسان کی خدمت کے لیے معمور فرمایا، جس نے زمین کا فرش بنایا، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، جس نے ہمارے لیے ہواؤں اور فضاؤں کو خلق فرمایا، جس نے ہمارے لیے سورج، چاند اور ستاروں کی قندیلوں کو روشن فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں اگر انسان آسمان کی جانب غور
کرے اور توجہ کرے تو اسے آسمان میں روشن ستارے بھلے نظر آتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو بھی پریشان شخص ہو ستارے گنتے گنتے اس کی رات بھی بسر ہو جاتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اگر تاریک رات میں یہ روشن ستارے آسمان کی چھت پر اگر یہ منور نہ ہوتے تو پھر آسمان کا نظارہ کیسا ہوتا؟ اس نے یہ ستاروں کو روشنی دے کر حضرت انسان پہ کتنا احسان فرمایا ہے۔ مجھے حدیث پیغمبر یاد آ رہی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر بھی رات کے وقت میں، توجہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر آسمان والوں کو اس طرح روشن دکھائی دے جس طرح رات کے وقت زمین والوں کو آسمان میں ستارے روشن دکھائی دیتے ہیں، اسے چاہیے وہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ستاروں کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ کون نہ چاہے گا کہ میرا گھر ملائکہ کو روشن نظر نہ آئے؟ لہٰذا آئیے اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کو معمول بنائیے تاکہ یہ گھر روشن نظر آئے۔ کیسی اس نے آسمان کی چھت لگائی کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی بلڈنگ بھی بنائیں تو بغیر پلر بغیر ستون کے نہیں بناتے۔ مجھے یاد ہے میں جب اس مقام پہ خدمت دین کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا تو اس وقت میں سب سے بڑا اعتراض اس مسجد پر ہو رہا تھا کہ اس مسجد میں پلر بہت زیادہ بنا دیے گئے ہیں، لہذا بہت سارے لوگ تعمیر مسجد کے اور مسجد کو آگے بڑھانے کے حق میں نہیں تھے اور مخالفت کر رہے تھے۔ میں نے کہا پلر جو بننے تھے بن گئے، مجبوری ہے کہ چھت کو قائم رکھنے کے لیے پلروں کا ہونا ضروری ہے۔ میں اس بات کو نہیں بڑھا رہا، آگے چلتا ہوں احباب ایمانی کہ ہم چھوٹی سی چھت بھی بنائیں تو بغیر ستون اور سہارے کے ہم اس چھت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ فرماتے ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ میرے آسمان کی جانب، اللہ اکبر، اس نے یہ جو نیلی چھت ہمارے سروں پر قائم کی ہے اور بغیر پلر کے، بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے یہ کیسی چھت اس نے قائم کی ہے جو صرف اور صرف خدا کی قدرت کے سہارے کھڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نگاہ اٹھا کے دیکھ میرے آسمان کی جانب، ہل تری من فطور، کیا تجھے کوئی کمی کوئی کوتاہی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر دوبارہ اپنی نگاہ کو اٹھا دیکھ میرے آسمان کی جانب، ڈھونڈ تجھے کوئی نظر آتی ہے تو خطا، تجھے کوئی خطا، تجھے کوئی کمی، تجھے کوئی کوتاہی، تجھے میری تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، تیری نگاہ تھکی ہاری واپس لوٹے گی۔ کیسا اس نے آسمان قائم کیا، کیسی اس نے زمین بنائی، کیسے خزانے اس نے زمین میں پنہا کیے حضرت انسان کی سہولت کے لیے۔ احباب ایمانی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ زمین اس نے کس کے لیے بنائی؟ یہ آسمان اس نے کس کے لیے بنایا؟ یہ ہوائیں اور فضائیں اس نے کس کے لیے خلق فرمائیں؟ یہ ساری کائنات اس نے خدمت انسان پہ معمور فرمائی۔ گویا انسان کو خلق کیا، گویا کائنات کو خلق کیا انسان کے لیے، انسان کو خلق کیا اپنے لیے۔ یہ ساری کائنات تیرے لیے ہے، تو اس کائنات کے لیے نہیں ہے، تو اس دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو جانے کے لیے نہیں ہے، تجھے میں نے خلق کیا ہے اپنے لیے۔ تو میرا ہو جا، عبدی کن لی، اے میرا بندہ تو میرا ہو جا، اور جب تو میرا ہو جائے گا نا تو پھر میں تجھے بتاؤں، حدیث قدسی سے عرض کر رہا ہوں، کن لی اکن لک، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں۔ ذرا مل کے باواز بلند صلوات پڑھے اللہ صلی تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ یہی اللہ کے احسانات ہیں
اور احسانات اس کے اتنے بڑے ہیں، خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو گے لا تحصوها تو کبھی شمار نہ کر سکو گے، کبھی گنتی نہ کر سکو گے۔ احباب ایمانی، جب خدا کی نعمتوں کی گنتی ممکن نہیں ہے تو کیا ہر نعمت کے بدلے شکرانہ ممکن ہے؟ نہیں، ہر نعمت کے بدلے شکرانہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ مولا امام حسین علیہ السلام دعائے عرفات، دعائے عرفہ میں ارشاد فرما رہے تھے، اور بارگاہ رب میں دعا مانگتے ہوئے میرے مولا فرما رہے تھے، میرے مولا تیری نعمتوں کی گنتی بھی ممکن نہیں ہے، اور تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ممکن بھی نہیں ہے، اور اگر میں اس بات پہ قادر ہو جاؤں کہ تیری ہر نعمت پہ تیرا شکر ادا کروں تو اس پر تو ایک اور شکر واجب بنتا ہے کہ تو نے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنا عظیم ہے وہ خالق، جس خالق کی جانب ہماری رہنمائی محمد و آل محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ میں اس انداز میں اس جملے کو آگے بڑھاؤں، اگرچہ آج کی مجلس میں کچھ فرمائشیں بھی مجھے کی گئیں۔ احباب ایمانی، مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ وہ خالق و مالک جس نے کائنات کو خلق فرمایا، وہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرا محبوب، جب یہ لوگ، جب یہ میرے بندے، جب یہ میری مخلوق تو اس سے میرے بارے میں سوال کرے کہ ہمارا خدا کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے، جب میرا پتہ پوچھیں، میرا ایڈریس پوچھیں، میرے بارے میں تو اس سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو تم بتا دینا کہ اللہ فرماتا ہے میں بہت قریب ہوں، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ کبھی فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم حضرت انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ دعا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ احباب ایمانی، ہم بہت ساری عبادات کی جانب الحمدللہ ہم متوجہ ہوتے ہیں، لیکن آئیے معصوم سے پوچھئے دعاؤں کا، عبادت کا مغز کسے کہتے ہیں؟ الدعاء مخ العبادہ، معصوم فرماتے ہیں عبادت کا مغز دعا ہے۔ یہی وجہ ہے عموماً نماز کی تبلیغ ہر مجلس میں کی جاتی ہے، لیکن دعا اتنی بڑی عبادت ہے، کوئی بندہ جلدی جلدی آئے، خدا کا سجدے پہ سجدہ کرے، 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت نماز رب ادا کرے اور بغیر دعا مانگے جلدی سے فریضہ ادا کر کے واپس جانے لگے، اللہ فرماتے ہیں میرے ملائکہ اس کی نماز کو اس کے منہ پہ دے مارو، اس لیے کہ میں نے اسے سجدے کے بہانے بلایا تھا، یہ میرا محتاج بندہ آئے مجھ سے کچھ مانگے، جب اسے مانگنے کی فرصت نہیں ہے میں نے اس کے سجدے کو کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دعا بذات خود عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے، دعا انسان کی حاجت کے اظہار کا نام ہے، کہ انسان جس چیز کی ضرورت، جس چیز کی حاجت محسوس کرتا ہے اس کو اپنی زبان پہ ظاہر کرتا ہے، بارگاہ خدا میں التماس کرتا ہے۔ اللہ جانے وہ کریم کتنا ہے، دعا کو قبول بھی کرتا ہے، دعا مانگنے پہ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور دعا مصیبتوں کو رد کرتی ہے، بلاؤں کو دور کرتی ہے۔ دعا بڑی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن دعا مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کا پوچھو تو وہ دعا مانگنا، اس نے دعا کو عبادت قرار دیا، دعا مانگنے والے کو اجر عطا کرتا ہے، ورنہ وہ عطا کرنے پہ آئے بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ جو اس سے مانگے وہ اسی کو دے، وہ بہت سارے ایسوں کو دیتا ہے جو اس سے کبھی نہیں مانگتے،
وہ بہت سارے ایسوں کو دیتا ہے جو نہ اس سے مانگتے ہیں نہ اسے مانتے ہیں۔ اگر وہ ابراہیم کو بھی ابراہیم کو دیتا ہے تو نمرود کو بھی دیتا ہے، اگر وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے تو فرعون کو بھی دیتا ہے۔ سب کو عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا۔ تو احباب ایمانی وہ تو عطا کرتا ہے بغیر مانگے بھی، بغیر مانے بھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میری ضرورت کیا ہے، وہ مجھ سے بہتر میری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہوتا میں کب کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں، روڈ پہ چل رہا ہوں، اچانک میں کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں، وہ بغیر مانگے مصیبت کو مجھ سے برطرف کرتا ہے۔ اور پھر ضروری نہیں ہے کہ اس سے عربی زبان میں مانگا جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس سے کسی خاص زبان میں مانگا جائے، جو مانگے، جب مانگے، جہاں مانگے، بس یہ سمجھ کے مانگے کہ میں مانگنے والا ہوں، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اور اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میں اپنی ضرورت اس کو بتاؤں، میری ضرورتوں کو وہ مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ مانگ اس لیے رہا ہوں کہ دعا مانگنے کا حکم اس نے دیا ہے۔ میرے بندو، تم مجھ سے دعا مانگ کر اپنی احتیاج کو، اپنی ضرورت کو ظاہر کرو، تاکہ میں ملائکہ میں فخر و مباحت کر سکوں اور بتا سکوں دیکھو وہ مانگنے والا ہے، میں عطا کرنے والا ہوں۔ اور پھر دعا مانگنے کا سلیقہ یہ ہے کہ انسان حلال کھا کے مانگے۔ ایک لقمہ حرام کھانے والا، ایک لقمہ حرام کھانے والا، نبی فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ پسند نہیں کرتا کہ جس نے ایک لقمہ حرام کھایا تھا وہ مجھ سے کوئی بھی دعا مانگے 40 دنوں میں۔ اللہ اکبر۔ احباب ایمانی دور ایسا آ گیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں بس آ جائے جہاں سے آئے، میرے اکاؤنٹ میں آ جائے، چاہے کوئی مرے کوئی جیے، کسی کا حق ہو۔ نہ، خدا سے حلال مانگ، خدا سے ایسا حلال مانگ جو تجھے حرام سے بے نیاز کر دے۔ احباب ایمانی، جو ایک لقمہ حرام کھائے 40 دن تک خدا اسے اپنی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ جسے دعا مانگتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا اس کی دعا کو قبول کیا کرے گا؟ دعا مانگنے کا ایک سلیقہ یہ ہے، دعا سے پہلے اس کی عظمت کو بیان کیا جائے، اپنی تقصیر کو بیان کیا جائے کہ میرا اللہ تو کریم ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو عطا کرنے والا ہے، میں تیرے دربار میں مانگنے والا ہوں۔ احباب ایمانی، دعا مانگنے کا ایک سلیقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی عظمت کو بیان کیا جائے، اس کی بڑائی کا اقرار کیا جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے، پھر اس رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے۔ دوسرا سلیقہ جلدی کر رہا ہوں، عرض کروں، دعا مانگنے کا سلیقہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے دعا کے آخر میں وہ دعا مانگی جائے جو ضرور بارگاہ الہی میں قبول ہے۔ اور وہ کون سی دعا ہے جو قبول ہے؟ اسے درود کہتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ وہ درود شریف ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس درود کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں، اے اللہ رحمت فرما محمد و آل محمد پر، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تو فرمائیے یہ دعا قبول شدہ ہے یا نہیں؟ یہ دعا تو ہر دم قبول ہے کہ ہم مانگیں تب بھی خدا کی رحمت محمد و آل محمد پر ہے، ہم نہ مانگے تب بھی خدا کی رحمت محمد و آل محمد پر ہے۔ اے اللہ پھر تو ہمیں مانگنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر 1 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔
خود اس پر، دعا مانگنے والے پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود وہ عبادت ہے روز جمعہ جسے افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے کہ روز جمعہ کی افضل ترین عبادت محمد و آل محمد پر پڑھا گیا درود ہے۔ درود وہ عبادت ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی نیکی کا نام محمد و آل محمد پر پڑھا گیا درود ہے۔ پھر بھی مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ مرحوم جس کے لیے دعائیں مغفرت تو ہم ویسے ہی کریں، روزانہ ایک تسبیح درود کی پڑھ کر اگر ہم اپنے مرحومین کو بخشتے جائیں، ان کی روح کو ایصال کرتے جائیں، پھر محشر کے دن دیکھیے گا اس درود کی تسبیح کا اجر کتنا ہے۔ اور جو روزانہ بلا ناغہ میں اپنے مرحومین کو ایصال کر رہا ہوں ایک درود کی تسبیح، اللہ جانے یہ نام اعمال کو کتنا وزنی بنا دے گی۔ لہٰذا کوشش کریں، عہد کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ مرحومین جن کا ہم پہ حق ہے، وہ بزرگان جن کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں مقام و منصب دیا، ہمیں نام دیا، ہمیں عہدہ دیا، ہمیں رزق ملا، ہماری تکریم اور عزت ہوتی ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے میری گفتگو سے آپ؟ ان مرحومین کو اور کچھ نہیں بھیج پا رہا، ایک درود کی تسبیح روزانہ فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت میں۔ یہ تو وہ عبادت ہے جو کسی بھی حال میں انجام دی جا سکتی ہے۔ روزانہ ایک تسبیح درود کی اپنے مرحومین کے نام ایصال کروں گا، خدا کی قسم محشر کے روز اس درود کا اجر دیکھنا۔ اور درود کا حکم اس لیے بھی ہے، مجھے فرمائیے اگر ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا ہو اور اس میں اور پانی ڈالا جائے تو وہ پانی کہاں جائے گا؟ گلاس فل ہے واٹر سے، پانی سے، اس میں اور پانی ڈالا جائے تو وہ پانی کہاں جائے گا؟ گلاس اگر یہاں پڑا ہے، میں یہاں پہ اور پانی اس میں ڈالوں، پہلے ہی فل ہے، تو وہ پانی کہاں جائے گا؟ مسجد سے باہر جا گرے گا۔ گلاس اگر یہاں پڑا ہو تو یہیں گرے گا۔ اگر کسی کپڑے پر ہے وہ گلاس پڑا ہوا، میں اور پانی ڈالتا ہوں تو وہ پانی اسی کپڑے کو تر کرے گا جو اس گلاس کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو اس گلاس کے ساتھ متمسک ہو گیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، خدا کی قسم جب ہم نبی اور آل نبی پر درود پڑھتے ہیں، خدا ان پہ رحمت فرماتا ہے جنہوں نے محمد و آل محمد کا دامن تھام رکھا۔ کتنے؟ اللہم صلی اللہ علی محمد۔ احباب ایمانی، یہی وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں دعا کا ایک سلیقہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں نبی اور آل نبی پر درود پڑھا جائے۔ یہ وہ دعا ہے جو خدا ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ خدا تیری اور میری دعا کے آغاز کو بھی قبول فرما لے، انجام کو بھی قبول فرما لے، درمیان میں میں جو مانگوں وہ قبول نہ کرے۔ یہ اس کریم کے کرم سے کوسوں دور ہے یہ بات۔ اگر وہ دعا کے اول کو قبول کر رہا ہے، دعا کے آخر کو قبول کر رہا ہے، تو وہ یقیناً درود کے لفافے میں پوری دعا کو قبول کر رہا ہے۔ مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجھے بتا رہے تھے مولانا محمدی صاحب کے فرزند حسین علی محمدی، خدا تمام فرزندان کو، ہمارے بھائیوں کو اور مرحوم قبلہ کے برادران کو زندگی دے، سلامتی دے، خوشحالی دے۔ احباب ایمانی بتا رہے تھے کہ یہ دعائیں تھیں مومنین کی جو قبلہ کو بار بار زندگی کی جانب لوٹا دیتی تھی۔ اور بہت ساری اس بارے میں باتیں اور بھی بتائیں جو اس وقت میری مکمل اس میں نہیں ہے، میں غلط بیانی اس میں نہ ہو جائے۔ احباب ایمانی، یہ دعائیں تھیں اور دعاؤں کا اثر تھا کہ شاید
کچھ ایسے انوار کی زیارت بھی آخری وقت میں محمدی صاحب کو ہوتی رہی جن کی زیارت خدا اپنے خاصان کو نصیب فرماتا ہے۔ احباب ایمانی، لہٰذا دعا سے ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں ہر دم اپنے خالق کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے اور بتاتے رہنا چاہیے، خالق اے مالک، ہم دعا مانگ کر اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم مانگنے والے ہیں، ہم محتاج ہیں، تو عطا کرنے والا ہے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، تیرا کام عطا کرنا ہے۔ اور خالق ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے جو دعائیں اس کے پیاروں کو وسیلہ بنا کے اس کی بارگاہ میں کی جائیں۔ آج تو خیر ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں بہت سارے ہمارے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے دعا مانگنی کس سے۔ آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے، ہم نے دعا مانگنی کس سے ہے؟ کیونکہ ایک مجاہد عالم تھے، عالم ربانی تھے، ساری زندگی انہوں نے عقائد حقہ کی نشر و اشاعت میں گزار دی، لہٰذا عین مناسب ہے کہ ان کی مجلس ترحیم میں یہ جملہ بھی عرض کر دیا جائے جس ہستی کے وہ وکیل تھے، آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی، خدا ان کا سایہ ملت پہ تادیر سلامت رکھے۔ احباب ایمانی، انہوں نے یہ جملہ کہا۔ میں جب زائرین کے ہمراہ ان کی خدمت اقدس میں پہنچا اور میں نے قافلے کے حالات دیکھے تھے سارے زیارات اور عمرے کے راستوں میں، تو میں نے حافظ صاحب سے مناسب سمجھا کہ یہ سوال کیا جائے، قبلہ یہ فرمائیے کہ ہم دعا مانگیں کس سے؟ اس لیے پوچھ رہا تھا تاکہ ایک ہستی کی زبان سے یہ جملے جاری ہوں اور سارے زائرین اس جانب متوجہ ہوں کہ ہم ذریعہ مطہر میں موجود ہستی سے دعا مانگیں یا رب العالمین سے دعا مانگیں جس سے وہ بھی مانگتے تھے، جس کی زیارت کو ہم آج آئے ہوئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جتنی بھی دعائیں ائمہ طاہرین علیہم السلام سے منقول ہو کے آئی ہیں، ائمہ طاہرین کی جتنی بھی دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اے ہمارے رب، اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، لہٰذا دعا اپنے اللہ سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، ان ہستیوں کو وسیلہ بناؤ۔ مزید ایک جملہ عرض کروں، فرما رہے تھے کہ اگر کوئی اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے دعا مانگتا ہے کہ بیٹا تو مجھے دے، رزق تو مجھے دے، نوکری میری تو لگوا، پریشانی کو تو ٹال دے، توجہ ہے آپ کی، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ جبکہ حقیقت میں یہ ساری دعائیں رب العالمین کی بارگاہ میں ہیں، توسل برحق ہے، تفویض باطل ہے۔ احباب ایمانی، صرف رب سے دعائیں مانگو، ان ہستیوں کو وسیلہ بنا کر، اس لیے کہ ہمارا رب فوت نہیں ہو گیا، توجہ، ہمارا رب، ہمارا اللہ ریٹائر نہیں ہو گیا، وہ کائنات کا نظام چلا چلا کے تھک نہیں گیا، وہ تو ایسا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے نہ وہ تھکتا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ وہ تو ایسا کریم ہے، وہ تو ایسا بے نیاز ہے، وہ تو ایسا عظمت مآب ہے کہ ایک وقت میں اس کی کروڑوں اربوں مخلوقات اس سے الگ الگ علاقے میں، الگ الگ زبان میں، الگ الگ انداز میں مانگ رہی ہوتی ہیں، وہ سب کی سنتا بھی ہے، سب کو عطا کرتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سب کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا بھی کرتا ہے۔ وہ ہر زبان میں دعا سنتا ہے، بلکہ وہ بے زبان کی دعا بھی سنتا ہے۔ وہ دل میں موجود
تحریر کو بھی پڑھ لیتا ہے، دل میں موجود ارادے کو بھی جانتا ہے، میں آج کیا مانگ رہا ہوں وہ جانتا ہے، میں 50 سال بعد اس سے کیا مانگوں گا وہ آج جانتا ہے۔ اگر گھبرائے نہیں بیٹھے ہو تو ایک اور صلوات پڑھ دو، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا دعا کس سے مانگنی ہے؟ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ ہاں ائمہ معصومین، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ان کی بارگاہ میں عرض کرنے کا ایک سلیقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں عرض کیا جائے یا وجیہن عند اللہ، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے خدا کی بارگاہ میں مقرب ہستی، ہم اپنی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اب آپ جانے، آپ کی سفارش جانے اور ذات خدا جانے، اس لیے کہ طاقت کا سر چشمہ خدا کی ذات ہے۔ اللہ یہ نہیں کہ آپ ہی نے کرنا ہے اور آپ ہی کرتے ہیں، اس کائنات کا ایک ہی رب ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اسی رب سے مانگنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے سوال کرنا ہے۔ احباب ایمانی، تو یہ وہ جملے تھے جو آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی نے زائرین کرام کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمائے تھے۔ احباب ایمانی، لہذا ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ رب العزت سے، اور وسیلہ بنانا ہے ان ہستیوں کو جن انوار کو انبیاء وسیلہ بناتے رہے۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ یہ میرے اور آپ کے جملے نہیں، حضرت آدم صفی اللہ کے جملے ہیں کہ ان جملوں کو آ کے سکھایا حضرت آدم کو جبرائیل امین نے، اے آدم اگر اللہ سے مانگنا ہے تو ان 5 تن کے ناموں کو وسیلہ بنا، اللہ سے مانگ پھر وہ تجھے عطا کرے گا۔ دیکھیے اللہ بغیر ان ناموں کے بھی عطا کر سکتا تھا کہ اے آدم تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، لیکن ان ناموں کے وسیلے سے اپنے صفی، اپنے نبی سے منگوا کے پھر عطا کر کے ان 5 تن پاک کی عظمت کو زمانے پہ واضح کر رہا ہے۔ مقام پہچانو، ان انوار 5 تن کا مقام کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ یا علی۔ احباب ایمانی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا پار لگا انہی 5 تن کے وسیلے سے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ؟ حضرت ابراہیم کی آتش گلزار بنی 5 تن کے وسیلے سے۔ انبیاء علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے انہی کے وسیلے سے، یہاں تک کہ مجھے کہنے دیجئے بنی اسرائیل سے آزاد ہو کر جب آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے جب مانگا اور کہا کہ اے کلیم خدا، بے آب و گیا صحرا ہے، ہمیں پانی ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہم پیاس سے مرے جا رہے ہیں، اپنے رب سے دعا مانگ کوئی پانی کی سبیل پیدا کرے۔ تو کلیم خدا نے جو اللہ سے کلام کرنے طور پہ جایا کرتے تھے، آج ان لفظوں میں خدا سے دعا مانگی، اللہم بحق محمد سید الانبیاء وبحق علی سید الاوصیاء وبحق فاطمہ سیدت النساء وبحق الحسن سید الاولیاء وبحق الحسین سید الشہداء وبحق عطرت الحسین سادت الاذکیاء، اس کے نام ماں۔ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی، فرما رہے تھے اے اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جو نبیوں کے سردار ہیں، تجھے حضرت علی کا واسطہ جو اوصیاء کے سردار ہیں، تجھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ
جو کائنات کی خواتین کی سردار ہیں، تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ جو اولیاء خدا کے سردار ہیں، تجھے حسین علیہ السلام کا واسطہ جو شہداء کے سردار ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ تجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پاک اولاد کا واسطہ جو دنیا کے تمام نیک لوگوں کے سردار ہیں، اس کے نام ماں تجھے ان 14 کا واسطہ ہمیں پانی پلا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان 14 کا واسطہ ہمیں پانی پلا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، اپنی عصا کو اس پتھر پہ مار۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے 14 کو وسیلہ بنایا، اپنا عصا پتھر پہ مارا، فانفجرت من حسنت عشرت عینا، 14 کے وسیلے سے مانگا تھا، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ مل کے باواز بلند صلوات۔ احباب ایمانی، آپ توجہ ہیں، توجہ سے بیٹھے ہیں۔ خدا انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ کبھی حضرت انسان دعا مانگتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بار دعا مانگی، اللہ جانے قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ مولانا صاحب کی زندگی کے آخری دنوں میں کیا ہم نے دعائیں نہیں مانگی تھیں کہ اللہ انہیں شفا یاب فرما، صحت و سلامتی عطا فرما؟ کیا ہماری چاہت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ سے شفا پائیں، دوبارہ سے حج کے قافلے کی سالاری فرمائیں، اور ہم ان کی قیادت میں مقدس سفر پہ نکلیں؟ یقیناً تمنا تھی، اور ہر انسان دعا مانگتا ہے کہ ان کا بھلا ہو، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، میں مانگتا ہوں پوری نہیں ہوتی۔ احباب ایمانی، یہ فلسفہ ہے، یہ اس حکیم کی حکمت ہے کہ نہ پوری ہونے والی دعاؤں، یہ تو خیر اس دعا میں تو ہمارے سامنے خیر ہی خیر ہے، کچھ دعائیں اور بھی مانگتا ہے حضرت انسان جو ظاہراً پوری نہیں ہوتی تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ مثلا میں مانگتا ہوں کہ مجھے بڑی ساری کوٹھی مل جائے، آج ہی مل جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ سے تو چابی نہیں مانگ رہا، آپ کیوں پریشان بیٹھے؟ میں مانگتا ہوں کہ مجھے بڑی ساری گاڑی مل جائے، لیکن دعا نہیں پوری ہوتی۔ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اسے دنیاوی سہولت کا ہر سامان مل جائے۔ کتنے بے اولاد ہوتے ہیں جو اپنے لیے اولاد مانگتے ہیں، کتنے بیمار ہوتے ہیں جو شفا مانگتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ اپنے لیے بہت ساری چیزیں اپنے لیے خیر سمجھ کر مانگتے ہیں، لیکن ظاہراً پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہو سکتا ہے جس کو میں اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہوں وہ اس کے علم میں میرے لیے باعث خیر نہ ہو۔ میں گاڑی مانگ رہا ہوں کہ مجھے بڑی ساری گاڑی مل جائے، مثلا اس کے علم میں ہو کہ اگر اسے گاڑی مل جائے گی تو ایکسیڈنٹ۔ توجہ، اس کے علم میں تو بہت ساری باتیں ہیں نا، میں نہیں جانتا۔ یہ وہی بات ہے جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ جسے اپنے نفع اور نقصان کا علم نہیں ہوتا، اگر وہ ضد کرتا ہے کہ میں بجلی کے آلات سے کھیلوں، آپ اسے کھیلنے دیں گے؟ وہ ضد کرتا ہے کہ قربانی کا موسم ہے، میں چھری سے کھیلوں، آپ اسے کھیلنے دیں گے؟ نہیں۔ کیا بچے کی خواہش ہے کہ میں چھری سے کھیلوں؟ بچے کی خواہش ہے کہ میں آگ کا انگارہ اٹھا لوں، آپ اٹھانے دیتے ہیں؟ مجھے فرمائیے، تھوڑا تھوڑا بولیے۔ آپ اٹھانے دیتے ہیں انگارہ؟ چھری سے کھیلنے دیتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ کیا آپ کو اپنے بچے سے محبت نہیں ہے؟ محبت ہے تبھی تو چھری نہیں دے رہے، محبت ہے تبھی تو آگ کے انگارے کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہے، اس لیے کہ بچے کو اپنے نفع نقصان کا علم نہیں، مجھے تو ہے۔ میں جانتا ہوں چھری اٹھائے گا تو کٹ لگائے گا، میں جانتا ہوں آگ کا انگارہ اٹھائے گا تو جل جائے گا۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ چیز اس کے فیور میں ہے، وہ عطا کرتا ہے۔
یہ چیز اس کے فیور میں نہیں ہے وہ عطا نہیں فرماتا۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، سنی سنائی بات نہیں ہے، کہ اللہ کے ایک نبی گزرے جا رہے تھے، دیکھا چند بچے ہیں جو تالاب کنارے کھڑے ہیں اور بڑی اٹکیلیاں کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک بچہ جوان ان کے ساتھ کھڑا ہے جو بالکل مایوس کھڑا ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ تجھے تیری قدرت میں کیا کمی ہو جاتی تو اس کو بھی آنکھیں دے دیتا۔ اللہ نے فرمایا تیری دعا مان کے آنکھیں تو دیتا ہوں۔ جب واپس پلٹے نا نبی خدا، دیکھا جو آنکھیں ملنے سے پہلے مایوس کھڑا تھا، آنکھیں ملنے کے بعد اوروں کو پکڑ پکڑ کے پانی میں ڈبو رہا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اللہ کا ہر فیصلہ اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہم نہیں جانتے، ہم ان کی فلسفی نہیں جانتے، ہم اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے، لیکن وہ تمام حالات کو جانتا ہے۔ میرے بندے کا فائدہ کس میں ہے وہ جانتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کبھی کسی بندے کو کسی نعمت سے محروم رکھ کے اس کے بدلے میں اجر عطا فرماتا ہے۔ کبھی کسی بندے کی دعا وہ سننا پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ مجھ سے مانگتا رہے، اللہ اکبر، یہ مجھ سے مانگتا ہی رہے، بس مانگتا ہی رہے، مجھے اس کی دعا سننا پسند اتنا ہے، اللہ اکبر۔ یہ بڑی ساری اس کی حکمتیں ہیں۔ اور پھر جن دعاؤں کو وہ قبول نہیں فرماتا، یہ نہیں ہے کہ پھر وہ دعا کو قبول جو نہیں فرما رہا تو انسان خالی ہاتھ رہ گیا، میں مانگتا رہا، لخلقۂ لسانی ہے، نہیں دعا مانگنے کا حکم اس نے دیا ہے۔ تو بہت اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، روایت میں آیا کہ یوم محشر جب انسان کو نامہ اعمال ملے گا نا، دعا مانگے کہ نامہ اعمال ہمیں ملے، نہ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں میں ملے، نہ بائیں ہاتھ میں ملے، ہمیں ملے تو دائیں ہاتھ میں ملے۔ آمین کہیں گے اس دعا پہ کہ اے خدا ہمیں محشر کے روز نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ اللہ جانے کتنا عظیم مذہب ہے اسلام، کتنی عظیم فقہ ہے ہماری کہ وضو کرتے ہوئے جب دایاں ہاتھ دھویا جاتا ہے تو سردار فرماتے ہیں دعا مانگو، اللہم اعطنی کتابی بیمینی، اے میرے اللہ مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرنا، ولا تعطنی کتابی بشمالی، بائیں ہاتھ میں نہ دینا، بندھے ہوئے ہاتھوں پہ گردن کے پیچھے نہ دینا۔ جو بندہ اندازہ لگائیے ایک دن میں 5 مرتبہ یہ دعا خلوص سے مانگے، کیا خدا اس پہ کرم نہیں فرمائے گا؟ کیا خدا اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا نہیں فرمائے گا؟ یقیناً اس کی دعا بارگاہ رب میں درجہ قبولیت پائے گی اور اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں جنہیں دیا جائے گا وہ جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی انہیں، اور جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے لیے بڑی مشکل گھاٹی ہے، ان کے لیے جہنم کی وادی ہے۔ ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آقا محترم کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر بھی علماء حقہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس آقا صاحب قبلہ کا انتظار تھا، آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا ہوں۔ آخری جملہ کہہ کے احباب ایمانی، بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں ہوتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو ظاہراً تو قبول نہیں ہو رہی، لیکن روایات آل محمد یہ بتاتی ہیں کہ محشر کا دن ہوگا جب نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جس بات پہ بیٹھا تھا اسی بات پہ اختتام کر رہا ہوں، توجہ میرے ساتھ رہے۔ جب انسان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، انسان دیکھے گا بہت ساری ایسی نیکیاں اس نامہ اعمال میں درج ہیں جو بجا نہیں لا سکا تھا۔
کہ وہ نام اعمال جسے ملا ہے اس نے بجا نہیں لائی تھیں، بہت ساری ایسی نیکیاں موجود ہیں، یا اتنا اجر موجود ہے، وہ پوچھے گا میرے اللہ میں اتنا نیک تو نہیں تھا، پھر یہ نیکیاں، پھر اتنا بڑا اجر۔ اللہ فرمائے گا یہ ان دعاؤں کا اجر ہے جو تو مانگتا تھا میں قبول نہیں کرتا تھا، جو تو میری بارگاہ میں خلوص سے دل سے دعائیں مانگتا تھا، ظاہراً تیری دعا درجہ قبولیت تک نہیں پہنچ رہی تھی، یہ ان دعاؤں کا اجر ہے۔ پھر اس دن حضرت انسان یہ تمنا کرے گا اور کہے گا میرے اللہ اگر تو نے دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا اتنا اجر دینا تھا تو میری کسی بھی دعا کو قبول نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے کہ خدا دنیا سے کتنا زیادہ اجر آخرت میں اسے عطا کر رہا ہے جو خلوص دل سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی دعا مانگیے کہ خدا کسی پردیسی کو پردیس میں بے بس نہ کرے، خدا تعالیٰ قبلہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، صدقہ اس غریب الوطن کے جو کوفے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ تبرکاً انشاءاللہ قبلہ کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ احباب ایمانی تبرکاً عبادت کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ مدینے کا پردیسی سید، کوفے کی سنسان گلیاں، بند دروازے، ویران رستے، اکیلا رہ گیا عقیل کا لال، علی کا داماد، حسین نے جسے بھائی لکھا تھا، عزادارو مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں اکیلے رہ گئے۔ پورے مصائب نہیں پڑھوں گا، بس چند جملے تبرکاً عرض کر رہا ہوں۔ کتنا عظیم ہے وہ حسین کا وکیل جس نے واقعاً حسین ابن علی کی امیری اور حسین کی مولائیت کو دل و جان سے تسلیم کیا ہے کہ ہر آنے والی مصیبت کو اپنے سینے پہ برداشت کیا ہے۔ عزادارو اندازہ لگاؤ 500 کا دستہ، اکیلا مسلم، اور پھر اس انداز میں لڑا ہے مسلم کہ سپاہیوں کو یوں پکڑتے آسمان کی جانب پھینکتے، واپس آتے ہوئے تلوار سے ان کے 2 ٹکڑے کرتے۔ بڑا بہادر تھا مسلم، لیکن روتے اس بات پہ ہیں بہادر تو تھا، رہ اکیلا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، بہادر تو تھا، رہ اکیلا گیا تھا۔ عزاداروں بڑی جنگ کی، محمد ابن اشعث ملعون نے اور دستے منگوائے۔ ابن زیاد ملعون کہتا تھا وہ ایک فرد ہے، تم سینکڑوں سے گرفتار نہیں ہوتا۔ جواب میں اس نے کہا کہ وہ کوئی کوفے کا سبزی فروش نہیں، وہ علی کا شاگرد ہے، وہ بنو ہاشم کا سپاہی ہے۔ عزاداروں پھر ان ملائین نے ایسی چال چلی، ایک گڑھا کھودا گیا، اس پہ گھاس پھوس ڈالا گیا، جناب مسلم کو لڑتے لڑتے اس گڑھے کی جانب لے جایا گیا۔ اور میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، مسلم سے لڑنے والی اکیلی فوجیں نہ تھیں، کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر چلاتا تھا، کچھ کوفے کی بد کردار عورتیں گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے جناب مسلم کو پتھر مارتی تھی، اور اتنے پتھر مارے گئے جناب مسلم کو کہنا پڑا کچھ تو حیا کرو، اتنے پتھر تو کافروں کو بھی کوئی نہیں مارتا، میں تو محمد کے گھرانے کا فرد ہوں۔ عزاداروں لڑتے لڑتے جناب مسلم کو اس گڑھے کی جانب لے جایا گیا، جناب مسلم اس گڑھے میں گرے۔ ان ظالم
ظالموں نے جناب مسلم کو گرفتار کیا، سواری پہ بٹھایا، جناب مسلم کی تلوار چھینی گئی۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے تلوار کا وار مسلم کے چہرے پہ کیا، ہونٹ کٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے۔ روایت کہتی ہے مسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کسی نے کہا آپ جیسے بہادر کو زیب نہیں دیتا کہ آپ جیسا بہادر دشمنوں کے نرغے میں آئے تو رونا شروع کر دے۔ اس وقت میں مسلم نے کہا میں اپنے آپ کو نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں نے خط لکھ دیا ہے حسین بہنوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور کوفے کے یہ حالات ہو چکے ہیں۔ دارالامارہ کے باہر پہنچے، عزادارو جناب مسلم غریب الوطن، پردیسی، زخمی، قیدی، اکیلے پانی مانگا، 2 بار پانی ملا۔ پہلی بار اس پانی میں خون گرا، پی نہ سکے۔ دوسری بار دانت ٹوٹ کے اس پانی کے جام میں گر گئے، پانی نہیں پی سکے۔ شاید اس لیے نہیں پی سکے، کربلا کے شہیدوں کی قسمت میں پیاس لکھی ہوئی تھی۔ عزادارو جناب مسلم کو دارالامارہ میں لے جایا گیا۔ کسی نے کہا اے مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ کہا مالی امیر سے والحسین، بڑی جرت کے ساتھ سینہ تان کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ عزادارو ایک جملہ عرض کروں گا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسی دربار میں میرے چوتھے امام کو قید کر کے لایا گیا۔ منظر کیا تھا؟ میرے مولا کی کمر جھکی ہوئی تھی، میرے مولا کی نگاہیں زمین پر تھی۔ کسی نے آ کے کہا اے حسین کا لال، اس دربار میں مسلم قیدی بن کے آیا تھا، مسلم کا سینہ تو تنا ہوا تھا، مسلم تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا تھا، آپ کی آنکھیں زمین پر کیوں ہیں؟ آپ کی کمر جھک کیوں گئی ہے؟ فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، اجرکم اللہ۔ میرا سلام ہو حسین کے اس سپاہی پہ جو عالم پردیس میں مارا گیا اور اتنی غربت میں مارا گیا کہ دارالامارہ پہ سر قلم ہوا، بدن نیچے زمین پر پھینکا گیا۔ ذرا اندازہ لگائیے، عید کا دن تھا، جناب مسلم کا سر باب کوفہ پہ لٹک رہا تھا اور بدن کبھی اس بازار کبھی اس بازار میں پھرایا جا رہا تھا۔ روایت کہتی ہے جب مولا حسین کو اطلاع ملی کہ مولا ہم نے کوفہ چھوڑا تھا اس حال میں کہ ہانی اور مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار پھرایا جا رہا تھا، روایت کہتی ہے بہت دیر تک روتے رہے غریب زہرا۔ اور آغا صاحب قبلہ کے جملے ہیں کہ جب حسین روئے تو حسین اکیلا نہیں رویا، حسین کو روتا دیکھ کے اکبر رویا، حسین کو روتا دیکھ کے غازی رویا، حسین کو روتا دیکھ کے قاسم رویا۔ عزادارو روتے رہے حسین، تھوڑی دیر کے بعد آنسو صاف کیے، میرے مولا خیموں میں چلے، فرمایا زینب بہن ذرا مسلم کی بیٹی کو بلانا، یہ کون بیٹی ہے؟ روایت کہتی ہے نام عاتقہ ہے، یہ وہ بیٹی ہے جو شام غریباں گھوڑوں کے سمو تلے آ کے پامال ہو گئی۔ حسین نے مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ چادر جوڑی، شفقت کا ہاتھ پھیرا، فرمایا زینب بہن مجھے در اٹھا دو۔ عزادارو اپنے ہاتھوں سے در پہنائے۔ جناب مسلم کی بیٹی نے ماموں کو دیکھا، فرمایا مولا میں
یتیم تو نہیں ہو گئی، مولا میرا بابا مارا تو نہیں گیا، یہ جو سلوک کر رہے ہو یہ تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلم کی بیٹی تو خوش نصیب ہے، تیرا بابا مرا، تجھے حسین نے چادر پہنائی، تجھے حسین نے دور پہنائے۔ ہائے حسین کی معصومہ بیٹی، او کسی نے چادر چھینی، کسی نے دور اتارے، او بابے کے قاتل نے تماچے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلمون۔